السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی نے 5 اگست کا جلسہ کرنے کے لیے مینار پاکستان پر اجازت نہ ملنے کی صورت میں پلان بی پر کام شروع کر دیا ہے۔ پلان بی کیا ہے پی ٹی آئی کا، اس حوالے سے ویلاگ میں بتاؤں گا، اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں عمران خان، ان کے بیٹوں کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کروں گا کہ ان کا آخر کیا بنا۔ پہلے میں ویلاگ کر چکا ہوں، ایک اس میں بتا چکا ہوں کہ وہ پاکستان نہیں آئیں گے، اور ان کو ان کی والدہ جو ہے جمائمہ خان، انہوں نے بھی روک دیا ہے۔ وجہ بھی میں بتا چکا ہوں کہ وجوہات کیا ہے، لیکن اس میں کچھ اور چیزیں، نئی چیزیں بھی ملی ہیں، وہ بھی شیئر کروں گا اور اپڈیٹ بھی دوں گا کہ وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ پلان بھی یہ ہے، مینار پاکستان پر انہوں نے درخواست دی ہے پنجاب حکومت کو، لاہور کی انتظامیہ کو، کہ مینار پاکستان پر ہمیں 5 اگست کا جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ ابھی تک پنجاب گورنمنٹ نے، لاہور کی انتظامیہ نے ان کو اجازت نہیں دی، اور پی ٹی آئی خود یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں امید بھی نہیں ہے کہ پنجاب حکومت مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کی اجازت دے گی، یہ امید نہیں ہے۔ تو پلان بی کیا ہے؟ پلان بی میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک چیز یہ کہ بڑا جلسہ جو ہے وہ ثوابی میں کیا جائے۔ کچھ عرصہ پہلے جب انہوں نے اناؤنس کیا تھا 90 دن کا احتجاج اور تحریک لاہور میں، علی امین گنڈاپور نے، ان دنوں میں نے ویلاگ کیا تھا، اس میں یہ بتایا تھا کہ یہ ثوابی میں جلسہ کریں گے، اور ابھی بھی میں اس پہ قائم ہوں۔ حالانکہ انہوں نے درخواست دی ہوئی ہے لاہور میں مینار پاکستان کے لیے، لیکن مینار پاکستان پر انہوں نے کرنا بھی نہیں ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ اجازت بھی نہیں ملنی۔ کرنا اس لیے نہیں ہے مینار پاکستان پر کیونکہ مینار پاکستان کا گراؤنڈ بہت بڑا ہے، اس کو بھرنا، ادھر کراؤڈ بڑا دکھانا، یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا پی ٹی آئی کے لیے، جو پی ٹی آئی پورا نہیں کر پائے گی۔ کیونکہ اگر 10,000 لوگ بھی آئیں گے مینار پاکستان پر، تو وہ تو اس طرح آٹے میں نمک کے برابر نظر آئیں گے۔ اتنا بڑا گراؤنڈ ہے مینار پاکستان، چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے، ادھر اگر 10-15 ہزار بندے آ جائیں تو وہ بہت بڑا کراؤڈ نظر آتا ہے۔ تو انہوں نے اسی لیے مینار پاکستان پر جانا بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے ڈرامہ یہ رچایا ایک پنجاب حکومت پر، مطلب اپنا جو ایک جتانا کہ بھئی پنجاب حکومت نے ہمیں اجازت نہیں دی، بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو بتانا، پروپیگنڈا کرنا پنجاب گورنمنٹ کے خلاف، یہ اس لیے انہوں نے ڈرامہ رچایا ہوا ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ پنجاب حکومت کو چاہیے کہ ان کو اجازت دے ہی دے دے۔ کیونکہ پتہ چل جائے گا کہ ان کے پاس کراؤڈ کتنا ہے، لوگ کتنے ہیں، کتنے لوگوں کو یہ نکال پاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا پی ٹی آئی کے لیے۔ تو بہرحال پی ٹی آئی نے پلان بی کا یہ بنایا ہے کہ ایک تو بڑا جلسہ کیا جائے ثوابی میں، اور یہ اٹک اور کے علاقے میں، یعنی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بارڈر ایریا پر، یہاں پر بڑا جلسہ کیا جائے، لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، خیبر پختونخوا کے حدود میں، پنجاب کے حدود میں نہیں، خیبر پختونخوا کے حدود میں۔ اور دوسرا، لاہور میں مینار پاکستان پر اجازت نہیں مل رہی، تو پنجاب کی جو پی ٹی آئی ہے ان کو ہدایات دی جائیں کہ وہ حلقے کی سطح پر اپنے اپنے حلقوں میں احتجاج شروع کر دیں، اور ان کی فوٹیجز بنا کر پارٹی قیادت کو بھیجیں، تاکہ یقین آئے کہ کتنے لوگوں نے احتجاج کیا، پتہ بھی چلے کہ کس نے احتجاج کیا، یہ بھی پتہ چلے کہ کتنے لوگوں نے احتجاج کیا، یہ بھی پتہ چلے کہ بھئی یہ کامیاب ہوا یا نہیں ہوا، احتجاج ہوا بھی کہ نہیں ہوا۔ تو حلقے کی سطح پر اپنے اپنے حلقوں میں لوگوں کو کہا جائے کہ وہ احتجاج کریں، کہیں 10 ہوں گے، کہیں 50 ہوں گے، کہیں 100 ہوں گے، کہیں 200 ہوں گے، کہیں 500 بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ہر حلقے میں احتجاج کیا جائے، اور دھمکی یہ بھی دی گئی ہے کہ جو احتجاج نہیں کرے گا، جس حلقے میں احتجاج نہیں ہوگا، اس حلقے کے جو منتخب نمائندے ہیں
MPAs ہیں یا MNAs ہیں، یا اگر جیتے نہیں ہیں تو ادھر جو ٹکٹ ہولڈر ہیں وہ ذمہ دار ہوں گے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ یہ دھمکی بھی دی گئی ہے۔ اب دھمکیاں دے کے پارٹی کے لوگوں کو اور کارکنوں کو نکلوایا جا رہا ہے کہ بھائی نہیں تو کارکنوں آپ کے خلاف کارروائی ہوگی، اگر کارکنان کو نہیں نکال پائیں گے، احتجاج نہیں کریں گے۔ اس طرح تو باقی جماعتوں میں نے نہیں دیکھا کہ دھمکیاں پارٹی کی عادت دے کہ احتجاج میں نہیں آئیں گے تو شوکاز نوٹس جاری ہوگا، رکنیت ختم ہوگی، پارٹی سے نکالے جائیں گے، کارروائی ہوگی آپ کے خلاف۔ کوئی جماعت ایسا نہیں کرتی۔ بڑے بڑے جلسے دیکھے ہیں، JUI کا 100 سالہ اجتماع ہوا نوشہرہ میں، پیپلز پارٹی کا 50 سالہ اجتماع ہوا اسلام آباد میں، گولڈن جوبلی۔ تو بڑے بڑے اجتماعات ہم نے دیکھے ہیں، لیکن اس طرح دھمکیاں نہیں دی اپنے پارٹی کے لوگوں کو، MNAs کو۔ تو PTI ہمیشہ یہ مسلسل دھمکیاں دے رہی ہے۔ یہ آج پہلی کوئی مرتبہ دھمکی نہیں دی۔ عمران خان بھی دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور جو باہر PTI کی قیادت بیٹھی ہوئی ہے جو اس وقت، وہ بھی دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی پارٹی سے نکال دیں گے، کارروائی کریں گے آپ کے خلاف یہ کام نہیں کیا تو۔ لیکن رضاکارانہ طور پر خوشی سے کوئی بھی ان کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس میں سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ پلان B ہے ان کا۔ اب دیکھتے ہیں کہ پلان B پر کتنا عمل درآمد ہوتا ہے۔ دوسری خبر جو بانی چیئرمین PTI کے بیٹوں کے حوالے سے ہے، وہ یہ ہے کہ جی علیمہ خان پر الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ علیمہ خان نے سازش کر کے ان کو متنازع بنایا ہے پارٹی میں، اور ان کے پاکستان آمد کو متنازع بنایا ہے۔ وہ نہیں چاہ رہی تھی، باریک واردات انہوں نے کی ہے پارٹی میں، اور یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ سازشوں میں مصروف ہوتی ہیں، اور وہ نہیں چاہ رہی تھیں کہ عمران خان کے بیٹے جو ہیں وطن پاکستان آئیں۔ کیونکہ اگر وہ آئیں گے تو علیمہ باجی جو ہیں وہ ان کی حیثیت نہیں رہے گی، سارے لوگ عمران خان کے بیٹوں کے پیچھے چلیں گے، تو علیمہ خان کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ اس لیے علیمہ خان نے یہ سازش کی اور ان کی آمد کو متنازع بنایا ہے۔ اور دوسرا جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ امریکہ میں ان کا وزٹ بھی کامیاب نہیں ہوا، امریکہ سے بھی کوئی آسرا، امید، کوئی یقین دہانی ان کو نہیں کرائی گئی، اس لیے وہ لندن واپس جا رہے ہیں۔ اور جو جمائمہ خان ہیں ان کی والدہ، انہوں نے بھی ان کو بلا لیا ہے، انہوں نے بھی منع کر دیا ہے کہ پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے آپ پاکستان نہ جائیں اور آپ لندن واپس آ جائیں۔ تو ابھی تک جو میں نے PTI کے ذرائع کے حوالے سے معلوم کیا ہے، تو PTI کے ذرائع ابھی تک یہی کنفرم کر رہے ہیں کہ عمران خان کے بیٹے اس پاکستان نہیں آ رہے، اور نہ ہی ان کو جمائمہ خان آنے دے رہی ہے، اور نہ ہی PTI کے جو ادھر کی قیادت ہے یا اسپیشلی عمران خان کی ہمشیرائیں، وہ چاہتی ہیں کہ عمران خان کے بیٹے پاکستان آئیں۔ اس لیے ان کا کنفرم ہے کہ وہ پاکستان نہیں آ رہے، اور باقی احتجاج جو جس طرح چل رہا ہے، تحریک اسی طرح ہی چلے گی، جس طرح ماضی میں چلتی رہی ہے اسی طرح ہی چلتی رہے گی۔ اور یہ بھی PTI نے پلان B کا جو میں نے بتایا، اس میں یہ بھی PTI نے کہا ہے کہ 5 اگست کے بعد پھر جلسوں کا شیڈول اناؤنس کیا جائے گا، بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے جلسے کرنے کی تاریخیں دی جائیں گی۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔